انسان جن چیزوں کو بڑا لائٹ لیتا ہے نا بعض اوقات ہے تو اللہ ان کو سیریس بنا کے سامنے کر دیتا ہے۔ وہ کبھی کبھی پھر شیر آیا میں شیر آ جاتا ہے۔ یہ پاکستان نے ایشیا کو لیڈ کرنا ہے، یہ کوئی ایسا کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ان کا باہر آنے کا جو معاملہ ہے نا وہ اتنا سموتھ نہیں ہوگا، اتنا کلیئر ٹریک نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال جو دن بدن گمبھیر ترین ہوتی جا رہی ہے، ایسی صورتحال میں کیا نواز شریف واپس آئیں گے؟ کیا عمران خان کب تک ان کی رہائی نظر آ رہی ہے؟ مریم نواز، بلاول بھٹو کا پولیٹیکل فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ جو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں اس پر ہم رائے لینے کے لیے موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سید حیدر جعفری صاحب جو پامسٹ ہیں، ایسٹرالوجسٹ ہیں، ان سے ہم ان سارے سوالوں کا جواب جانیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کے اللہ رب العزت کا عطا کردہ علم کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ پولیٹیکل سچویشن کس طرف جا رہی ہے۔ ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی۔ سر، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ مالک سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سیاسی عدم استحکام۔ سیاستدان سارے بکھر گئے، پارٹیاں بکھر گئیں، اور اب ایٹ دا اینڈ جا کے اکٹھے گورنمنٹ کرنے کے بعد اب سارے جو ہیں وہ جانے دشمن بن گئے، دوبارہ سے الیکشن کی طرف جانے لگے۔ تو اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی عدم استحکام کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ دیکھیں، جو پاکستان کے عادات ہیں نا، پاکستان نے ترقی کرنی ہی کرنی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ جتنا پاکستان نے ٹوٹنا تھا آلریڈی ٹوٹ گیا، اب دوبارہ ٹوٹنے کے چانس نہیں ہیں۔ لیکن ہاں، اب جو چانس ہیں وہ ہیں کلینزنگ کے۔ صفائی کا عمل شروع ہوا ہے اور وہ بہت تیزی سے ہوگا۔ صفائی کوئی وہ مشینوں میں ڈال کے نہیں ہوتی، جیسے بنی اسرائیل کی صفائی ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک کے یہودی جو مالک کے دشمن تھے وہ قتل کر دیے گئے تھے۔ بالکل پاکستان میں بھی اسی قسم کا کچھ سین ہے۔ انقلاب وغیرہ تو یہاں نہیں آنے لگا، کیونکہ انقلاب آنے کے لیے قوموں کے اندر کوئی اور قسم کا جو ہے نا واحد شعور ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں آپس میں چیزیں بکھری یہ ہوئی ہیں، کرم اور فضل سے ہی ہو سکتا ہے عطا مالک کا۔ ہے مالک کی۔ لیکن یہ ہے کہ جو پاکستان کے عادات ہیں، پاکستان میں سٹیبلٹی آ جائے گی زیادہ سے زیادہ۔ اگر کوئی بہت لمبا ٹائم بھی ہو گیا تو 1 سے 1.5 سال مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا دباؤ بنے کہ الیکشن جنوری سے بھی پہلے ہو جائے۔ لیکن کوئی بہت آگے ہے کہ جی جیسے ہم 2025 میں کیا ہے سن رہے ہیں کہ جی 2025 میں الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد ہوں گے، تو ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ الیکشن ہوں گے، اسٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی، کچھ بھی ہو جائے حالات بہتری کی طرف آتے جائیں گے۔ اب بھی تھوڑا ٹائم ہے، مشکلات ضرور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف نہیں آئیں گی۔ یہ پاکستان نے ایشیا کو لیڈ کرنا ہے، یہ کوئی ایسا کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ حضرت سخی سلطان بہو کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ، یا جو حضرت بری امام سرکار نے جو کہا ہے وہ، یا حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے جو کہا ہے وہ، یا حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ اور جو کچھ رسالت مآب سرکار ختمی صلی اللہ علیہ مرتبہ وسلم۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہمیں جو جس چیز کا ملتا ہے کہ وہ آرمگیڈون سے پہلے جو 6 سال کی لڑائی ہے جس میں غزوہ ہند کا بھی جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، تو اس کی طرف تو چیزیں بڑھیں گی۔ لیکن جو غزوہ ہند ہم نے یہاں پہ وہ سیلیبریشنز کر کے اور اس کو تام جھام لگا کے، ویسی غزوہ ہند نہیں ہونی، وہ کچھ اور طرح کی جنگ ہے اور وہ ہوگی اور دنیا دیکھے گی اس کو۔ اور پاکستان نے چونکہ اس جنگ میں شرکت کرنی ہے، اور میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ پاکستان سرکار مولا مہدی علیہ السلام کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے، اور یہ وہی زمین ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ مجھے اس خطے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ جہاں پہ رسالت مآب کھڑے تھے ان کے بالکل پیچھے پہلی بندرگاہ کراچی بنتی ہے، اگر آپ اس کو ماشاءاللہ۔ میپ کے اوپر دیکھیں۔ جی تو یہ ہم لوگوں کو اصل میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، یا کائنات کا سب سے جو سخت ترین لا ہے دیٹ از دی لا آف نیچر، اور شریعت میں معافی ہے، نیچرز لا میں معافی نہیں ہے۔ پاکستان بننے کی قیمت دی ہم نے 10 لاکھ شہادتوں کی شکل میں، بالکل اور پھر پاکستان نے اپنے محسنوں کے ساتھ ظلم کیا، تو محسن کش قوم کو سزا کے طور پہ جو ہے وہ ان رسوائیوں اور تاریکیوں میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی جو بحث ہے وہ ہے نواز شریف کی واپسی کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
کیونکہ کیسز دوبارہ کھل گئے ہیں، جو نیب کیسز تھے جنہوں نے بند کروائے تھے انہوں نے کھلوا بھی دیے، تو دوبارہ سے میاں صاحب کے لیے خطرہ تو موجود ہے۔ اور نگران سیٹ اپ نے بھی کہا ہے کہ ہم اگر وہ آتے ہیں ضمانت کے بغیر تو ہم گرفتار بھی کروائیں گے۔ تو آپ بتائیے گا کہ آپ کے مطابق کیا ہونے جا رہا ہے میاں صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں میاں صاحب کا ذائچہ جو میں نے دیکھا ہوا ہے، جو میں نے ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے بھی دیکھا ہے، تو مجھے تو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ ابھی ان کی واپسی کی جو تاریخ ہے نا وہ آگے پیچھے ہوگی، ابھی تو نہیں آ رہے 21 کو تو ان کی واپسی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ہاں اللہ کارساز ہے، ہم بیسیکلی ہمارا کام جو ہے وہ تو انرجی پیٹرنز کو پڑھنا ہے، جی ہم انرجی پیٹرنز کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو گائیڈنس دے دیتے ہیں۔ اللہ انرجی پیٹرنز کو بدل دے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں، تو جو اللہ کر دے گا تو بات کی بات ہے۔ لیکن ابھی جو آج سے 2 دن پہلے تک کا جو میں نے ذائچہ دیکھا، تو میاں صاحب کا ذائچہ تو جو ہے وہ کافی زیادہ ویک ہے اس وقت، ان کی ہیلتھ کے اوپر بھی جو ہے وہ مجھے کوشچن مارک نظر آ رہے ہیں اور ایت کی سچی مچ چیزیں نظر آ رہے ہیں جی جی، اور یہ کہ ریسنٹلی رپورٹ بھی جمع کروائی گئی کہ ان کا دل کا پرابلم بھی چل رہا ہے اور کچھ شوگر کا اور بھی وہ ایشو چل کچھ رہا چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ بہتر کرتا ہے، اللہ سب کو زندگی سے سلامتی دے، ہے۔ میاں صاحب آمین۔ کو اللہ زندگی سے سلامتی دے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور انسان جن چیزوں کو بڑا لائٹ لیتا ہے نا بعض اوقات جی کیجول لیتا ہے، تو اللہ ان کو سیریس بنا کے سامنے کر دیتا ہے۔ دس از دی لا آف نیچر۔ وہ کبھی کبھی پھر شیر آیا میں شیر آ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے پاکستان کی عوام تو دو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیٹیز ہیں، جتنی باتیں کی ہیں وہ پاکستان کی ہیں۔ پاکستان اور پاکستان کی عوام یہ دو علیحدہ علیحدہ الگ الگ آئیڈینٹیٹیز ہیں، چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ ہی دیکھنا چاہیے۔ پاکستان نے تو ترقی کرنی ہے، لیکن پاکستان دی عوام نو حالی پھانڈ پے، ابھی تو جو ہے تھوڑی سی اور مشکلات آئیں گی اور ابھی ذرا چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جن سے لوگ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بلکہ جنہوں نے ختم نبوت پہ کام کر کے ڈیفینیٹلی عالم اسلام میں بھی اپنا نام اور مقام بنا لیا، عمران خان صاحب، ان کے اوپر جو ہم ظاہری طور پہ مشکلات دیکھ رہے ہیں، وہ بندہ تو نہیں ٹوٹ رہا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کہیں نہیں جا رہا، پاکستان میں رہنا ہے، کیسز کا سامنا کرنا ہے، جرت اور جوان مردی میں تو کوئی ثانی نہیں رہا۔ لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ان کا ذائچہ کیا بتاتا ہے؟ کب تک باہر آ رہے ہیں؟ کب تک ان کی مشکلات کا دور جو ہے وہ ختم ہو رہا کلینزنگ کا پروسیس تو جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، کلینزنگ کا پروسیس تو جو ہے وہ بالکل چل رہا ہے اور وہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ اور آئی کے کی بھی کلینزنگ ہو رہی ہے، آئی کے کی ٹیم کی بھی کلینزنگ ہو رہی ہے، کون کون کہاں کہاں تک کھڑا رہ سکتا ہے اور کون کون کہاں کہاں سے جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، سب کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اللہ کا اپنا ایک سسٹم ہے، ہے؟ بالکل۔ اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی بڑی سے بڑی کام کو ضائع نہیں کرتا۔ تو آئکے کے اوپر جو اللہ کی خاص کرم نوازی ہے اور خاص اس کے جو روحانی اثرات ہیں آئکے کے اوپر، وہ آئکے نہیں گر رہا، اور آئکے جہاں بھی کھڑا ہو جائے گا، اس کی پوری پارٹی چلی بھی جائے، وہ اکیلا نئی پارٹی بنا کے جیت جائے گا۔ ہی از کمنگ بیک، ہی از کمنگ۔ جو عمران خان صاحب کے رہائی کے حوالے سے ان کا ستارہ کیا بتاتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ پوری قوم میں اضطراب ہے، جاننا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس وقت جو سچویشنز ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مہینوں تک تو ان کو نہیں رکھا جا سکتا۔ اب جب ہم ٹیکنیکلی مہینوں کا ذکر کرتے ہیں نا، تو دیٹ از مور دین 6 months، ٹھیک جی ہے۔ بالکل۔ اور مجھے یہ 4 مہینے بھی لگ رہے ہیں کہ وہ 4 مہینے بھی اندر ہیں، 8-10 ہفتے ہو گئے ہیں، تو 2-3 ہفتے اور انشاءاللہ۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ ان کا باہر آنے کا جو معاملہ ہے نا وہ اتنا سموتھ نہیں ہوگا، اتنا کلیئر ٹریک نہیں ہوگا۔ جیسے آگ بجھتی ہے نا تو ایک دم سے بھڑکتی ہے اور پھر بجھ جاتی ہے، تو یہ آخری کچھ چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ریلیف ضرور ملے گا ایک ایک کو، اور وہ آ جائیں گے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے۔ اور میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، اکثر ویڈیوز میں نے یہ بات کہی کہ پاکستان کے باہر سے آئی کے کو سپورٹ آ رہی ہے، تو مجھے بڑی کلیئر کٹ نظر آ رہی ہے۔ شاید وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کی طرف سے، ضروری نہیں ہے کہ ہم جس بلاک میں ہم بیٹھے ہیں اس کے علاوہ بھی دنیا میں اور لوگ، بالکل ایسے ہی۔ تو وہ چیزیں آ جائیں گی آپ انشاءاللہ۔ نے سر ایک شین گوئی کی تھی ہمارے ہی ایک انٹرویو میں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنی پورے نہیں کر رہے، نظر نہیں آ رہے کہ اپنی مدد پوری کر پائیں گے۔ اس میں کل ہم نے دیکھا کہ ان کے جو اسپیکر صاحب تھے وہ عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیے گئے ہیں۔ آگے چانسز لگ رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب بھی ہٹا دیے جائیں گے۔
واضح اکثریت نظر آ رہی ہے. مجھے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے سر؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس میں چینج نظر آ رہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی. خیر میں کریڈٹ اس لیے نہیں لیتا کہ جی میرا کام نہیں ہے. میرا اس ساری پریڈکشنز میں 0% رول ہے. میں انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں. انرجی پیٹرنز جس نے بنائے ہیں، جو کائنات کا مالک ہے، اسی کا کریڈٹ ہے، اسی نے بنایا. ہم نے تو صرف پڑھ کے بتانا ہے. بالکل. وہ صبح بدل دے، اس کی مرضی. وہ جو ہے وہ سارا کچھ رکھ لے، اس کی مرضی. ہم نے صرف پڑھ کے بتانا ہے. ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے. اس لیے میں کریڈٹ لینے سے گریز کرتا ہوں. میرا کام ہی نہیں ہے. میرا کام بتانا ہے. میں وہ بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر کا کام بتانا ہوتا ہے، منانا نہیں ہوتا. تو میرا کام جو ہے وہ اتنا ہی ہے. جی جی. اب اللہ کی جو بنائی ہوئی مشیت ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس میں چینج آ رہی ہے. آپ نے ٹرمپ کی پذیرائی میں اضافہ دیکھا ہوگا. بالکل ایسے ہی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو بائیڈن کے بعد مجھے کیملا ہیرس جو ہے وہ چیزیں ٹیک اپ کرتی نظر بالکل آ رہی ہے. بالکل. کیملا ہیرس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور کیملا ہیرس کے بعد چیزیں الجھیں گی. کیملا ہیرس جو ہے نا، وہ اس کی سچویشنز جو ہے نا، وہ کافی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہتر ہو رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل کنفنٹریشن کے اثرات جو لوکل اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کے اوپر بھی پڑیں گے، اور اس خطے کی سیاست کے اوپر بھی پڑیں گے. انڈیا، پاکستان، ایران، چائنا، رشیا، یہ سارے اس علاقے کے جو جائنٹس ہیں، ان کے اندر بھی کچھ چیزیں الجھیں گی. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک دم سے ابرپٹلی باہر آئیں گی. ٹائم ول ٹیل. کوئی پروڈکشن آ رہی ہیں مختلف جو ماہر علم ہیں، علم النجوم ہیں، اور ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں پاکستان میں کچھ زلزلے کی آمد کے حوالے سے کچھ پیشین گوئی ہیں، تو اس پر آپ جی، کیا کہتے زلزلے کے حصار تو ضرور ہیں، لیکن ایسا مجھے بالکل نہیں لگتا کہ جیسے ترکی کا یا باقی مراکش وغیرہ کا زلزلہ تھا ویسا پاکستان میں بالکل نہیں آ رہا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چھوٹا موٹا آئے گا، آنے کے چانسز ہیں. یہ جو ہمارے حالات ہیں سیاسی، یہ جو بھونچال آیا ہوا ہے، یہ کسی زلزلے سے کم ہے. ہیں؟ ایسا ہی ہے. تو آگے چل کر کون سی پارٹی کا شاہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عروج شروع ہونے والا ہے، ظاہری طور پہ جو پاکستان پر نہ صرف اقتدار میں آئے بلکہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے؟ کون نظر آ رہا ہے اس میں؟ عمران خان جس بھی پارٹی کے ساتھ ہوگا، پی ٹی آئی، پرانا دھڑا، نیا دھڑا، جو بھی عمران خان کا ہوگا وہ آگے آئے گا. یہی ابھی تک قدرت کا فیصلہ ہے. یہی ابھی پریڈکشنز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں. یہی انرجی پیٹرنز اس کو فیور کر رہے ہیں، کیونکہ اسپرچول جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، وہ اسپرچول پرسنالٹیز ظاہر سی بات ہے وہ چیزوں میں اپنا رول رکھتی ہیں. یہ رجال الغیب جسے ہم کہتے ہیں، یا وہ جو روحانی سسٹم ہے، وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں جو یہ روحانی سسٹم بتایا جاتا ہے کہ جی 4 چلے تھے 4 وظیفے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. پڑھائیوں اور جو ہے چلوں وظیفوں سے بدلتا ہوتا نا. تو جو سارا دن پڑھائیاں کرتے ہیں، وہ پھر آج جو بائیڈن بھی حافظ ہوں یا بالکل قاری ہوں، بالکل وہ سارا دن جو ہے وہ حافظوں اور قاریوں کو تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، تو سارا دن پڑھتے ہیں. تو بالکل. پھر اصل کہانی یہ نہیں ہے. اصل کہانی ہے کہ یہاں سے آپ کہاں پہ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہیں. وفاداری. آپ بالکل. رسالت مآب سرکار صلی اللہ ختمی علیہ وسلم. مرتبت سرور انبیاء اور ان کے گھر کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. تو جب یہاں سے ان سے وفادار نہیں ہے نا، تو پھینٹی پہنی ہے، جو مرضی ہو جائے. آج ہم نے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اور انٹرنیشنل لیول پہ جو کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان پر ہم نے شاہ صاحب کا موقف لیا، اور انہوں نے جو علم رجال کے ذریعے سے ہمیں جو چیزیں بتائیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے عطا کردہ علم ہے، اس کے مطابق انہوں نے ہمیں چیزیں بتائیں. سر ٹائم دینے کا بہت شکریہ. آنرڈ سر.